عبادت میں اضافہ فرما لیں۔ صلوات سارے صاحبان مل کے نبی کی ذات پہ پڑھتے ہیں۔ چند چہرے درود پڑھنے کی زحمت نہیں کر رہے، درود کا پڑھنا بہت بڑی رحمت ہے، مل کے بلند آواز سے درود کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، محبان نبی اور اہل بیت نبی، شمع رسالت کے پروانوں اور بہلول مزاج علی کے دیوانوں، یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ نواسہ رسول کی صف اعضاء پہ جو بھی دعا دل کی گہرائی سے مانگی جائے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا میں روٹین سمجھ کے نہیں، عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے ہر روز آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک آپ سب کی یہ حاضری بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے، اور جتنے قدم آپ چل کے اس عزاداری میں تشریف لاتے ہیں میرا اللہ قدم قدم پہ ثواب عظیم نصیب فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ جہاں جہاں بھی عزاداران امام مظلوم سرکار رسالت مآب کے بیٹے کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ ان کے رزق عزت بخت میں اضافہ بھی فرمائے اور ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ دوستان گرامی، لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا جو آج کے دور کی ضرورت بھی ہے، اور یہ دعا مانگنی ہر انسان پہ فرض ہے، کیونکہ معاشرے میں ظلم و جبر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ لہٰذا دعا فرمائیں کہ میرا اللہ جتنی جلدی ہو سکے بطول کے بیٹے کے ظہور میں اللہ تعجیل فرما دے۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ یہ دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچ سکیں۔ اجازت ہے سرکار میں مجلس پاک کی تلاوت فرما لوں۔ دوستان گرامی، یقیناً میرا موضوع گفتگو آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہے۔ میں آپ کے سامنے ہادی اور ہدایت کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور مجھے اپنی کم علمی کا پورا احساس ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہیں وہ سماعت فرما لیتے ہیں، لیکن اسی موضوع کے تحت آج کی یہ تیسری مجلس عزا آپ کی سماعت کی نظر۔ پچھلی مجلسوں میں اگر کوئی بھائی نہیں آئے تھے، میں اسے ساتھ شامل کرنے کے لیے یہ وضاحت کر دوں کہ پچھلی مجلسوں میں نے آپ کے سامنے یہ گزارشات کی ہیں کہ ہادی جو ہوتا ہے وہ انسانوں سے پہلے اللہ بناتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دو ہادیوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ کل میں نے ایک ہادی پڑھا تھا جس کا نام نوح تھا، وہ کشتی بنا کے نجات کی کشتی لے کے پھرتا رہا۔ یہیں سے میں آگے قبلہ گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان گرامی،
تاریخ تفسیریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جسے اللہ بلند کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ نہیں پڑھے لکھے بھائی آپ تشریف فرما ہیں، ایام عزا ہیں، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، لیکن اگر تھوڑی بہت آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی۔ جملہ پہلا میں نے کہا ہے، اگر یہی جملہ آپ کے سمجھ میں آ گیا تو اگلی باتیں آسان ہو جائیں گی۔ جسے اللہ بلند کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، لیکن جسے اللہ نیچا کرے اسے کوئی بونا اونچا نہیں کر سکتا۔ اہل سنت بھائی، اہل حدیث بھائی، اہل تشیع سارے آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کی زیارت کر کے فکریں پڑھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کسی کی دل اوزاری کروں۔ بھائی یہ تو اہل سنت بھائیوں کے پیر نصیر الدین گولڑا شریف والوں نے بھی کہا ہے، حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام۔ نہیں دکھ رہے گا مجھے اس بندے پر جو سمجھ کے نہ بولا، اگلی مجلس تک مجھے دکھ رہے گا۔ حسین کا ذکر ہم صرف شیعہ تو نہیں کرتے، بلکہ جو بندہ بھی اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتا ہے وہ ممنون ہے حسین کا۔ اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ تائید کرے گا، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں۔ میری طرف دیکھے پچھلے بھائی، سرکار یہ آنے والے عزادار آتے رہیں گے، آپ میرے لیے محترم ہیں، دکھ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ بات سمجھ کے تو غور نہ کرے۔ میں اتنی دور سے 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے گجرانوالہ سے آپ کی زیارت کرنے آتا ہوں، اور آپ خالی مجھے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھنا ہماری یہ عزاداری ہماری عبادت ہے، اور ہماری کوئی عبادت بھی ادھر ادھر دیکھنے سے نہیں ہوتی۔ میرا بھائی میری طرح متوجہ رہے، سرکار بڑے محترم ہیں، عزت والے لوگ ہیں، آپ مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہیں آپ، لیکن یہ عقیدہ صرف شیعوں کا نہیں، یہ تو نصیر الدین گولڑا شریف والوں نے بھی کہا تھا، حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت نہ ہو اس کی عبادت نہیں۔ اسد بھائی اس سے بڑا فکرہ میرے پاس اتحاد بین المسلمین پہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اہل سنت نے بھی کہا ہے کہ اگر ان کی محبت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ چلو میں تائید آپ سے کروا لیتا ہوں، مجھے بول کر بتاؤ مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ لیب سارے وی آئی پی بن کے بیٹھ گئے، اور میں پریلر کی بات کر رہا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے پناہ ذاکروں کے لیے ہے، جہاں جاؤ سامنے یہی آتا ہے۔ شرما کے نہیں بولنا آپ نے، کوئی میں آپ پہ پابندی عائد نہیں کر رہا، لیکن آواز تو آ گئی ہے، میں پھر یہی بات کہہ رہا ہوں، سارے بول کے بتاؤ مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے جی، سب نے سنا ہے حلال ہے، آپ نے اس بات پہ پکے رہنا ہے۔ آپ نے کہا مرغی حلال ہے، اگر اس پہ تکبیر نہ پڑھی جائے تو حرام ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے حلال ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اٹھ کے کہے گا مولوی صاحب کیا ہو گیا آپ کو، آپ جانتے نہیں مرغی حلال ہے لیکن تکبیر شرط ہے، تکبیر شرط ہے، تکبیر شرط ہے، خدا کے لیے میرے لفظ ضائع نہ کرنا، تکبیر شرط ہے۔ پھر اب مذہب تیرا جو بھی ہو، مسلک تیرا جو بھی ہو، عقیدہ تیرا جو بھی ہو، تو جنہیں مانتا ہے انہیں ہی مانتا رہے۔ میں کسی کا مذہب تبدیل کرنا نہیں چاہتا، لیکن گھر جا کے ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ لینا، اور جس طرح تکبیر کے بنا حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح ان 14 کی محبت کے بنا حلال عبادت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ مل کے سارے کلیجے کی بہت شکریہ سر، آپ جی سلامت رہے، مالک زندگی دراز فرمائے۔
اچھا میں دیکھ رہا ہوں کئی بندے مجلس میں یا علی بھی فرض کفایہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے. فرض کفایہ سمجھتے ہیں آپ؟ پڑھے لکھے بھائی ہیں، بے شک سمجھتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ ہر چیز جانتے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی تاریخ یاد ہے، حدیثیں یاد ہیں، آیتیں یاد ہیں، ہم تو صرف دہرانے آتے ہیں. اور یہ واحد ممبر ہے، خدا کی قسم، کائنات کے کسی بھی کالج میں چلے جاؤ، یونیورسٹی میں چلے جاؤ، جو بھی پروفیسر پڑھانے آتا ہے وہ پہلے آ کے بچوں سے اس چیز کا اقرار لیتا ہے کہ بچوں آج میں تمہیں وہ درس پڑھاؤں گا جو پہلے تم نہیں جانتے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر استاد، ہر پروفیسر، میرے پاس پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تائید کر رہے ہیں، جو بھی پروفیسر آتا ہے پہلے جہالت کا اقرار لیتا ہے. واحد ہے کائنات میں آل محمد کا ممبر، یہاں پہ مجتہد بھی آ جائے تو اسے بھی کہنا پڑتا ہے آتا تو آپ کو سب کچھ ہے، میں تو دہرانے آیا. یہ تاثیر ہے. فرض کفایہ ہوتا ہے ایسا فرض جسے چند بندے بھی مل کر ادا کر دیں تو وہ ادا ہو جاتا. مثال کے طور پہ جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے، جو پڑھتے ہو وہ تو تائید فرما دیں. جنازہ فرض کفایہ ہے نا قبلہ، سارے نہ جا سکے محلے سے چند بندے بھی مل کے ادا کر دیں تو فرض ادا ہو جاتا. لیکن یا علی کا نام فرض کفایہ نہیں. خدا کی قسم کائنات میں واحد ایک پیر تیرا ہے جس نے کسی میدان میں بھی اپنے چاہنے والے کو شرمندہ نہیں کیا. آئے ہائے ہائے، ایسا پیر ہے ہمارا، ہم 4 بندوں میں فخر سے نام لے سکتے. لیکن جن بندوں نے آہستہ یا علی کہا تھا نا نعرہ لگنے پہ، انہیں ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث سرکار رسالت معافی ہے، راوی ہیں نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں ممبر پہ عزت سے نام لینے کا عادی ہوں کیونکہ یہ غلط فہمیاں میری قوم کے خلاف پھیلا دی گئی ہیں جی شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں باوضو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں وہ شیعہ نہیں کافر ہے جو نبی کے نیک صحابہ کا منکر ہے. سرکار کے نوکروں کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے، اس سے بڑا ہمارے لیے شرف کوئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ نام آپ نے سنا ہوا اور آپ ان کو اس لیے زیادہ جانتے ہیں کہ باقی صحابی جو نبی کی صحبت میں کوئی 19 سال رہا، کوئی 20 سال، کوئی 22 سال، انہوں نے حدیثیں بیان کی وہ 100 سے اوپر نہیں جاتی. ایسا ہے یا نہیں؟ بے فکر ہو کے بیٹھے، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے ایسی بات کوئی نہیں کرنی کہ جیسے کسی بھائی کا دل دکھے، لیکن بات سن کے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں کسی ممبر پہ بھی میرے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں. میں ہر روز کہتا ہوں یہاں آنے والا حسین کا مہمان ہے اور میری اوقات ہی نہیں میں حسین کے مہمانوں کی دل آزاری کروں. باقی صحابی جو 20 سال 22 سال نبی کی صحبت میں رہے، ان کی حدیثیں 100 سے اوپر نہیں جن کے وہ راوی ہیں. واحد ایک صحابی یہی سرکار حضرت ابو ہریرہ ہیں جو 2.5 سال نبی کی صحبت میں رہے اور حدیثیں ان کی 5500 سے بھی زیادہ ہیں. آپ کے غور کرنے کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں. 2.5 سال نبی کی صحبت میں رہے، حدیثیں 5500 سے زیادہ. میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا قبلہ یہ وجہ کیا ہے؟ باقی بھی بڑے بڑے جیت سرکار کے نوکر گزرے ہیں، وہ 20 سال 22 سال سرکار کی نوکری کرتے رہے، ان کی حدیثیں 100 سے اوپر نہیں گئی. انہوں نے 2.5 سال میں آخر وجہ کیا ہے 5500 سے حدیثیں زیادہ بیان فرمائی. تو اس بندے نے مجھے جواب پتہ کیا دیا؟ اس نے کہا بھٹ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا حافظہ بڑا تیز تھا.
بھئی خدا کی قدرت ہے جسے اللہ طاقت دے دے. ان کا حافظہ بڑا تیز تھا. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے اصل میں تجھے نہیں پتا، ابھی میرا طالب علمی کا دور تھا. کہنے لگا ابھی آپ طالب علم ہے نا، آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا سرکار میں بھی اس لیے پوچھ رہا ہوں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. اس نے کہا تجھے نہیں پتا، ان کو نا حضور کا جھوٹا دودھ پینے کو مل گیا تھا. حضور کا جھوٹا دودھ پینے کو ملا تھا، لہٰذا حضور کے جھوٹے دودھ کا اثر ہے کہ ان کا حافظہ بڑا تیز ہو گیا اور باقی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. باقی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. میں نے تبھی دل میں سوچا تھا، میں نے کہا جو بندہ نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ تو باقی کر نہیں سکتے، پھر وہ اہل بیت جو نبی کی زبان چوس کر جوان. بولے یار جسے مولا نے زبان عطا فرمائی. یاد رکھنا ذکر میں بولتا وہی ہے جس کا بولنا علی بادشاہ کو اچھا لگتا، جو نبی کی زبان چوس کے جوان ہو جائے. ان کے مقابلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسمبلیوں میں بل پاس کرتے ہو تو کم از کم یہ ڈیفرنس تو یاد رکھا کرو. میری مجبوری ہے وضاحتیں کر نہیں سکتا، لیکن دوستان گرامی ان کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں، اور ان بندوں کے لیے جو یا علی آہستہ کہتے ہیں. آپ کو اونچا یا علی کہنے کے فائدے کا پتہ چل جائے تو آپ کلیجے کی طاقت سے یا علی کہیں. اور حدیث پڑھوں گا اور جب تک یاد رہے گی پھر یا علی آہستہ کوئی نہیں کہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان. سرکار دنیا میں ہمارے گھر بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا جنت میں ہمارے گھر چھوٹے بڑے ہوں گے یا ایک جیسے ہوں گے؟ ذہن میں جگہ ضرور دینا میرے لفظ. سرکار دنیا میں کسی کا گھر مرلوں میں ہوتا ہے، کسی کا کنال میں ہوتا ہے، کسی کا ایکڑ میں ہوتا ہے. جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ گھر جو ہوں گے وہ ایک جیسے ہوں گے یا بڑے چھوٹے ہوں گے؟ سنو گے جملہ میرے نبی کا. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا واللہ لا، نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں، نہیں، خدا کی قسم بالکل نہیں. سرکار سے صحابی نے پوچھا سرکار پھر گھر کیسے ہوں گے؟ نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بندے جنت میں جائیں گے اللہ فرشتوں سے کہے گا جنتیوں سے کہو اپنی پوری طاقت سے یا علی کہے. جب یہ پوری طاقت سے یا علی کہے جہاں جہاں تک جس جس کی آواز جائے وہاں وہاں تک اسے اتنا بڑا گھر دے دو. اب جو جنت میں گھر لینا چاہتے کلیجے کی پوری طاقت سے ہے میری. جڑے ہون بھی ہولے بولے تو اڈا ہویا بھی تے کرائے تے ہی چڑھے گا. لیکن میں نے دیکھا ہر بندے نے یا علی دل کی گہرائیوں سے کہا. لہذا دوستان گرامی جسے اللہ بلند کرے، بات میری یاد ہے نا سرکار، اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اور جسے خدا نیچا کرنا چاہے اسے کوئی بونا اونچا نہیں کر سکتا. باقی رہ گئی بات آل محمد کے فضائل کی، تو ان کے فضائل پڑھنے والا خود رحمان ہے، اور جس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کا نام قرآن ہے. تو پھر گھر جا کے فیصلہ کرنا جب کوئی دشمن اہل بیت قرآن کو نہیں مٹا سکتا تو فضائل آل عمران کو کیسے مٹا لے گا؟ جب تک لہذا جب تک قرآن باقی رہے گا آل عمران کا نام باقی رہے گا. اور یہ صرف میری خطابت ہی نہیں، اس بات کی سند اللہ نے قرآن میں رکھی. جاؤ جا کے قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کی آیت اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. متوجہ ہیں آپ سارے بھائی؟ قرآن کی آیت کسی بندے کو لوری کا کام تو نہیں نہ دیتی. قرآن کی آیت پڑھا. اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. انتہائی امپورٹنٹ تقریر ہے میری آج کی، اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے. ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. سرکار یہ ترجمہ میں نے جان بوجھ کے کیا. میری ماں بہنوں سے اپیل ہے ذرا مجلس خاموشی سے سماعت. ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یہ ترجمہ میں نے جان بوجھ کے کیا. حالانکہ مذہب اہل بیت کا یہ ترجمہ نہیں. قبلہ موجود ہیں، پڑھے لکھے بھائی آپ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ. میں دیکھ رہا ہوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طالب علم نوجوان میرے بھائی موجود ہیں. مذہب اہل بیت کا یہ ترجمہ نہیں کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اگر کوئی بندہ یہ ترجمہ مذہب اہل بیت پہ رہ کے کرتا ہے تو وہ غلطی سے کرتا ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. میں اپنے مذہب کی اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. ہو جاؤ نہیں، کیونکہ ہو جانے میں گنجائش فرار ہے. کبھی ہو جاؤ کبھی نہ ہو جاؤ. صحت میں مان لو غربت میں چھوڑ دو. پیسہ آ جائے تو مان لو، غربت آ جائے تو چھوڑ دو. نبی صحت مند ہو تو مان لو، بیمار ہو جائے تو چھوڑ دو. اس لیے حکم ہے میرے مذہب میں سچوں کے ساتھ رہو. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی میرا بھائی اہل سنت ہے، کوئی شیعہ ہے یا اہل حدیث ہے، گھر جا کے مرضی کے علماء سے پوچھنا کہ قبلہ وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ اللہ نے رہنے کا حکم دیا ہے. بولو یار جسے مولانا زبان عطا. اچھا کسی سے پوچھو نا کہ سچا کون ہے اور سچی کون، وہ ایک ہی گھر سے ڈھونڈ کے دکھا دیتے. میں کہتا ہوں اگر قرآن کسی کو سچا کہے اور اسے میں سچا نہ مانوں تو میں بھی جھوٹا، میرا مذہب بھی جھوٹا. لیکن اگر قرآن ہی کسی کو سچا نہ کہے اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، پھر اسے جو سچا مانے پھر وہ بھی جھوٹا ہے. یاد رکھنا سچے وہ نہیں جسے میں اور آپ سچا کہیں. چپ رہو کہ غلط فہمی بڑھ جائیں. سچے وہ ہیں جنہیں قرآن سچا کہے. پھر آؤ مل کے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو ہی بتا وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ نبیوں کے نبی نے اور اللہ نے رہنے کا حکم دیا. وہ سچے کون؟ قرآن کی آیت بھی پڑھوں گا لیکن تمہید کے لیے تفسیر کے 2-4 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن کی تفسیریں کہتے ہیں 10 ہجری نبیوں کے نبی نے نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا. کیا کہنے آپ کی سماعت کے جو نوجوان ہسٹری پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں وہ تائید فرمائیں. سرکار دو عالم نے پادریوں کو عیسائیوں کو خط لکھا 10 ہجری میں، اور اس خط کی تحریر پتہ کیا تھی؟ نبیوں کے نبی نے لکھا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور آخری نبی ہوں، اس لیے تمہیں دعوت دیتا ہوں بندوں کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو، وگرنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. تفسیر کے جملے نہ ہوتے میں کبھی نہ پڑھتا. تفسیریں کہتی ہیں ادھر خط پہنچا میرے نبی کا، ادھر عیسائیت گھبرا گئی. انہوں نے گھبرا کے سوچا کیوں نہ ہم خود جا کے تصدیق کریں کہ یہ نبی ہے بھی یا نہیں. اب میں بڑی جلدی سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ آپ نے سفر کرنا کیونکہ دن تھوڑے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا منزل دور ہے. میں قبلہ ایسا عشر محرم پڑھ کے جاؤں گا انشاءاللہ اگلے سال تک یاد رہے گا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ مجلس وہ نہیں کہ جو آ کے سنے.
مجلس وہ ہے جو یہاں سے سن کے بندہ گھر تک لے کر جائے. اور اگر کوئی بندہ پوچھے آج ذاکر صاحب نے کیا پڑھا تو آپ بتا سکیں. انہوں نے سوچا کیوں نہ جا کے تصدیق کریں. لہذا انہوں نے 60 بندوں پر مشتمل ایک وفد تیار کیا. پادریوں کی کریم اکٹھی کی. 60 بندے وفد تشکیل دیا. تفسیریں کہتی ہے ہاتھوں میں سونے کی سلیبیں پکڑ کے, ہاتھوں میں سونے چاندی کی انگوٹھیاں پہن کے, ریشمی لباس فاخرہ لباس زیب تن کر کے عیسائیوں کا وفد مدینے پہنچا. تاریخ کہتی ہے اس وقت اسلام پہ عالم غربت کا دور تھا, اور یہ دولت کی نمائش کرتے ہوئے عیسائی مدینے پہنچے. انہوں نے آ کے مدینے میں کسی بندے سے پوچھا اب ان لفظوں پہ دھیان دینا. اس وفد نے آ کے جو 60 بندے تھے آ کے پوچھا تمہارا نبی کس محل میں بیٹھتا ہے؟ کیونکہ خود بڑا سونا چاندی پہن کے آئے تھے فیضان بھائی. انہوں نے کہا تمہارا نبی کس محل میں بیٹھتا ہے؟ جواب آیا وہ دولت کا چاہنے والا نہیں, اسے مال و زر کا لالچ نہیں, وہ ابو ذر کا آقا ہے اس لیے مسجد میں بیٹھتا ہے. وہ ابو ذر کا آقا ہے, اسے مال و زر کا لالچ نہیں, اس لیے مسجد میں بیٹھتا ہے. انہوں نے کہا مسجد میں کوئی بہت بڑا تخت ہے؟ آواز ہی نہیں. وہ ابو تراب کا مولا ہے اس لیے تراب پہ بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہے. عیسائی پریشان ہو گئے سن کے. انہوں نے کہا کیسر روم کے تخت کو توڑنے والا مٹی پہ بیٹھتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جلدی سے مسجد میں آئے. آگے میرا نبیوں کا نبی بیٹھا ہوا. انہوں نے آگے نبی کو سلام کیا. خدا کی قسم تفسیر کے لفظ ہیں, ادھر انہوں نے سلام کیا, خلق عظیم کے وارث نبی نے رخ پھیر لیا, عیسائیوں سے رخ پھیر لیا. انہوں نے پریشان ہو کے کہا یہ تو ہم سنتے تھے خلق عظیم کا وارث ہے, یہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا ہے, سر پہ کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کرتا ہے, لیکن اس نے تو ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. ادھر یہ پریشان ہو کے باہر نکلے. اجازت ہے میں 2-4 فکریں پڑھوں. پریشان ہو کے عیسائی باہر نکلے. ابھی جا رہے تھے پریشان ہو کے, یا راستے میں 2 بندے ملے, دیکھ کے کہتے ہیں شکل سے تو مسافر لگتے ہو, مدینے کے تم ہو نہیں, پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے کیا کہیں, تمہارے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے, چرچے ہم نے بڑے سنے, یہ خلق عظیم کا وارث ہے, قرآن میں تمہارے اللہ نے اس کے قصیدے پڑھے, لیکن اس نے تو ہمیں دیکھ کے رخ ہی پھیر لیے. آخر وجہ کیا؟ ان بندوں نے کہا وجہ ہم تمہیں بتا دیتے. انہوں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا یہ وجہ چھوٹی ہے, اتنے بڑے نبی کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے, بغیر وسیلے کے. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں وکیل بنا کر لے جاتے تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. انہوں نے کہا پھر کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ انہوں نے کہا جناب فیس لگے گی, جائیں گے ہم. فیس کیا؟ انہوں نے کہا یہ انگوٹھیاں سونے کی ہمیں دو, ہم کل تمہارے وکیل بن کے جائیں گے, تمہارے ساتھ جا کے سفارش کریں گے, پھر دیکھنا حضور سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے. اگلا دن ہوا, فیس مل گئی, بندے پہنچے سفارش کرنے کے لیے, جا کے حضور کو سلام کیا. اس پاک منبر کی قسم حسب سابق نبیوں کے نبی نے وکیل سے بھی منہ پھیر لیا, موکل سے بھی منہ پھیر لیا. جب انہوں نے حضور کے سامنے جا کے سفارش کی, نبیوں کے نبی نے موکل اور وکیل سب سے منہ پھیر لیا. یہ پریشان ہو کے پھر باہر نکلے. لیکن نکلنے سے پہلے کہ یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا, قبلہ مذہب بے شک اپنے رکھو, میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے آتا ہی نہیں, لیکن جس دل پہ آل محمد کی مہر ہے وہ تو آ ہی جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو بھائی ہونے کے ناطے, آپ کا مہمان ہونے کے ناطے اتنی گزارش کرنے کا تو حق رکھتا ہوں. مجھے نہیں پتا ان بندوں کے تاریخ میں نام کیا تھے, پڑھے میں نے ہے, بتانے میں نے نہیں, ریسرچ آپ نے خود کرنی ہے, ساری ذمہ داری میری نہیں. میں آپ کو راستہ دکھا دیتا ہوں, منزل آپ نے خود
ڈھونڈنی ہے قبلہ گھر جا کے کسی سے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کے اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے کسی اہل علم سے پوچھنا تو صحیح کہ وہ دو بندے کون تھے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں جا کے عیسائیوں کی سفارش کی تھی لیکن نبی نے ان کی سفارش نہیں مانی تھی. جب تجھے ان بندوں کا پتہ چل جائے پھر ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ لینا. اور جن بندوں کی سفارش دنیا میں محمد کی بارگاہ میں کام نہیں آتی قیامت کے دن ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کام دے. مل کے سارے کلیجے کی طاقت سے جیسے اس کے دل میں علی بادشاہ کی ولایت. پریشان ہو کے باہر نکلے. پھر جا رہے تھے انہیں پھر ایک بوڑھا ملا 650 سال عمر نون کی طرح جھکی ہوئی کمر. جیسے انہیں پریشان دیکھا کتابیں کہتی ہیں نون کی طرح جھکی ہوئی کمر الف کی طرح سیدھی کر کے کہتا در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ آؤ میں تمہیں اوس کے در پہ لے چلوں جو اوس کے علم کا در ہے. آؤ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ. نون کی طرح جھکی کمر الف کی طرح سیدھی کر کے کہتا. جب اس نے الف کی طرح اپنی کمر سیدھی کی تاریخ کہتی ہے داڑھی میں وہ ستارے چمکنے لگے جو بطول کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے کی وجہ سے آئے تھے. ادھر کمر سیدھی ہوئی سینے پہ نظر پڑی منا اہل بیت کا تمغہ امتیاز لگا ہوا تھا. دیکھ کے کہتے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤ آؤ میں تجھے اس کے در پہ لے چلوں جو اس محمد کے مزاج سے واقف ہے اور محمد اس کے مزاج سے واقف ہے. عیسائیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہلے بتا انگوٹھیاں کتنی لگیں گی. دیکھ کے کہتا خاموش ہر بڈھا ایک جیسا نہیں ہوتا کوئی فیس نہیں. آؤ میں تمہیں لے کے جاؤں. نام سلمان رپورٹر کل ایمان. عیسائیوں کو لے کے میرے مرشد علی کے پاس پہنچا. اب یہ پیغام ہے مجلس کا جو میں آگے پڑھنے لگا. علی کے پاس پہنچے جا کے ساری صورتحال بتائی. علی بادشاہ نے فرمایا مالک کائنات نے مالک شریعت نے مالک خالق شریعت نے شریعت میں مرد کے لیے سونا پہننا بھی حرام کیا ہے ریشمی لباس پہننا بھی حرام کیا ہے. اور جب تم یہ فعل حرام کر کے اللہ کے سب سے بڑے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے رخ نہیں پھیریں گے تو کیا کریں گے. لہٰذا یہ سونا اتارو ریشمی لباس اتارو. خدا کی قسم عیسائی تھے لیکن تھے بڑے اچھے. علی کی بات مان کے سونا بھی اتار دیا ریشمی لباس بھی اتار دیا. اب یہ میسج ہے نوجوانوں کے لیے زندگی میں نہ کبھی سونا پہننا نہ کبھی ریشمی لباس پہننا. کیونکہ بندہ ہو بھی شیعہ کلمہ بھی نبی کا پڑھے اور پھر سونا پہن کے پھرتا رہے دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے یا وہ شریعت کا باغی ہے یا پھر اسے اپنے مرد ہونے پر یقین نہیں. علی نے فرمایا اللہ نے یہ دونوں چیزیں مرد کے لیے حرام کی. سونا اتارو ریشمی لباس اتارو سادہ لباس پہنو. انہوں نے علی کے کہنے پہ سادہ لباس پہنا. علی کو ساتھ لے کے نبی کی بارگاہ میں آئے. بڑی جلدی نتیجے تک جا رہا ہوں. علی کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا. علی کو لے کے نبی کی بارگاہ میں آئے. خدا کی قسم 3 دن تک منہ پھیر لینے والے رسول نے علی کو ان کے ساتھ آتا دیکھ کے نبیوں کے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا. اٹھ کے تیسرے دن نبیوں کے نبی نے استقبال کیا. میرے جملے نہیں حضرت حسن زیدی فرمایا کرتے تھے نبی ان کے آنے پہ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ ان کے آنے پہ کھڑے ہو کے نبی دنیا کو بتا رہے تھے کہ جو علی کی بات مان لے منزل پا لیتا ہے جو علی کی بات مان لے منزل تک پہنچ جاتا. علی کو لے کے دربار رسالت میں آئے. تیسرے دن نبی نے ایک تو استقبال کیا.
کھانا کھلایا، شربت پلایا. پھر نبی نے پوچھا کیسے آئے؟ بس آخری جملوں کے قریب کیسے آئے؟ کہنے لگے سرکار ہم آپ سے عیسیٰ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال؟ نبیوں کے نبی نے فرمایا عبداللہ تھا، نبی تھا، پیغمبر تھا، صاحب کلمہ تھا، صاحب شریعت ہے، بطول زادہ ہے، نطفے سے پاک ہے، روح اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ. کیا لگے جی نہیں، ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے. نبیوں کے نبی نے پوچھا دلیل؟ کہنے لگے جی اس کا باپ نہیں تھا. سرکار نے مسکرا کے کہا پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا تو باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، اس کے بارے میں کیا خیال؟ یاد رکھنا سوئے ہوئے بندے کو اٹھانا آسان ہے، اسے ہلاؤ گے وہ فٹافٹ اٹھ جائے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو نا، اس کی چار پائی بھی الٹ تو وہ کبھی نہیں اٹھتا. نہیں تو آزما کے دیکھ لیں. پہلے نبی قرآن سے دلیلیں دیتے رہے. عیسائی تھے کہ ضد پہ اڑ گئے. جب ضد پہ اڑ گئے بحث ہوتی رہی، آواز قدرت آئی حبیب اب انہیں قرآن سنانا بند کر. ان سے کہے ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. حبیب ان سے کہے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، میں اپنے جیسوں کو لاتا ہوں. پہلے نبی اپنی زبان سے قرآن پڑھ کے سناتے رہے، عیسائیوں پہ اثر نہیں ہوا. جب قرآن کا اثر نہ ہوا، آواز قدرت آئی حبیب اگر یہ قرآن سے نہیں مانتے تو انہیں اہل بیت سے منوا دو. اب خود فیصلہ کر، جو قرآن بغیر اہل بیت کے خود نبی کو کافی نہ ہو، وہ نبی کے بعد علی کے بغیر امت کو کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اہل بیت سے منوا دے. نبیوں کے نبی نے کہا، اعلان کیا نبی نے تم اپنے لاؤ، میں اپنے لاتا ہوں. پتہ چلا وہاں پہ کسی غیر کا تو کام ہی نہیں تھا. نبی نے کہا تھا میں اپنے لاؤں گا، غیر کا کام کوئی نہیں. لیکن کئی بندے پھر بھی آخری فکر آج کے فضائل، کئی بندے پھر بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو. انہوں نے سوچا اس بیچارے کا ہمارے علاوہ ہے ہی کون، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. لیکن اللہ نے کہا تھا ان سے کہہ سچے لے کر آؤں گا. انہوں نے سوچا ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. یہی خوش فہمی دل میں لے کے پورا شہر تیار ہو گیا. مقدمہ ابن خلدون اس کا رائٹر کہتا ہے ایسے تیاریاں ہو رہی تھی جیسے صبح عید ہے، جیسے لوگ عید پہ تیاریاں کرتے ہیں ایسے تیاریاں ہو رہی. سارا شہر تیار. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں اور ساری مجلس ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، سارا شہر تیار. نبیوں کے نبی کی نظر پڑی. نبی دیکھ کے فرماتے سلمان جی مولا کل ایمان. سلمان اگر میں نے انہیں اپنی زبان سے روک دیا ان کی نسلیں بھی مجھے معاف نہیں کریں گی. ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کل کو کہیں کہ جی سچے تو ہمارے بھی بڑے تھے لیکن کیا کریں انہیں موقع ہی نہیں ملا. لہٰذا یہ جانا چاہتے ہیں بے شک چلے جائے. میں انہیں روکتا نہیں لیکن ان کے کانوں تک میرا ایک اعلان پہنچا دے. سلمان جا کے مدینے کے گلیوں میں اعلان کر کے نبی کہہ رہے ہیں وہاں کل ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت. نبیوں کے نبی نے کہا سلمان میرا اعلان کر گلیوں میں کہ نبی کہہ رہے وہاں ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت. مجھے اعتراض کوئی نہیں، جانے کو بے شک سارا شہر جائے لیکن وہاں سے بچ کر وہی آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کے آج تک کبھی جھوٹ نہ بولا. قبلہ حضرت حسن زیدی فرمایا کرتے تھے سلمان ایک ایک بندے کو سمجھاتا رہا تم نے آئے
آیت نہیں سنی، اپنا آنا۔ پہلے تھا تلوار کا میدان، اب ہے لعنت کا میدان۔ تلوار کے میدان میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے لعنت کا میدان، اگر پیچھے پڑ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوٹے۔ خدا کی قسم، نبی وہ سچے لے کر چلا۔ سچے مدینے میں تھے، لیکن وہ ٹیم بھی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں، میں چھوڑ کے بات کر رہا ہوں۔ بی ٹیم سے مراد جو چپ کر کے انہیں سمجھا دیتا ہوں۔ مجھے بول کر بتاؤ، کیا سلمان سچا نہیں تھا؟ کیا ابو ذر سرکار کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے نہیں تھے؟ میرے سر پہ قرآن رکھو، غلط پڑھو، اللہ مجھے یہی موت دے دے، لیکن تو سن کے نہ مانے یا پڑھ کے پھر تیرا اپنا مقدر۔ سرکار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں نبی کے، جس کے لیے نبیوں کے نبی نے کہا تھا آسمان نے اس پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ سچے یہ بھی تھے، لیکن نبی نے انہیں کیوں نہیں بھیجا؟ نبی کو پتا تھا انہیں بھیجوں گا مباہلہ ہوگا پھر جیتوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹیم وہ لے کے جاؤ، مباہلہ کرنا ہی نہ پڑے۔ بھرے مدینے میں نبی کو سچے 4 ملے، ابنا انا کی جگہ 2 بیٹے۔ کاش وقت ہوتا ہے ایسی ایسی باتیں سناتا کہ عقیدہ تر و تازہ ہو جاتا۔ نسانا میں 1 بیٹی، سیغہ جمع کا ہے، نبی 1 بیٹی لے کر گئے۔ اب دل آزاری کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے جملہ پڑھتا ہوں۔ کئی بندے کہتے ہیں رسول کی بیٹیاں 4 تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی روح سے اگر 4 ہوتی تو پھر نبی 1 لے کر کیوں گئے ہیں؟ ایسی ہستیاں لے کے نبی چلے کہ عیسائیوں نے پنجتن پاک کو آتے دیکھا۔ ایک پادری کی نظر پڑی، اس نے دیکھا محمد ایسی ہستیاں لے کے آ رہا ہے کہ جن کی پیشانیوں سے نور نکل کے آسمان سے ٹکرا رہا تھا۔ تھے پادری لیکن میں ان کی معرفت کو سلام کرتا ہوں۔ اس نے دیکھا، جلدی سے دوسرے پادریوں کو بلا کے کہتا جلدی کرو میرے پاس آؤ۔ وہ سارے دوڑ کے پاس آئے۔ اس نے کہا میں ایسی ہستیاں آتی دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو حکم دے اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، لہذا ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بددعا کر دی، ہادی تھے نا یہ کائنات کے، تو یاد رکھنا پوری روئے زمین پہ ایک بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ وہ سیانے تھے، پادری کے بات مان گئے۔ ادھر پنجتن پاک آئے، عیسائی قدموں میں گر گئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دے، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم جزیہ دینا قبول کرتے ہیں، لیکن ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے۔ معافی مانگ کے عیسائیوں نے تحفے تحائف اکٹھے کیے۔ دیکھنا میری طرف، گٹھڑی بنا کے عیسائی گٹھڑی اٹھا کے اللہ کے آخری نبی کے پاس آئے۔ معرفت والوں کے لیے فکرہ ہے، مجھے نہیں پتا اگلے فکرے پہ کون بندہ معرفت کے کس آسمان تک پہنچے گا۔ گٹھڑی بنا کے عیسائی نبی کے پاس آئے، آگے کہتے اللہ کے نبی ہم جزیہ دینا قبول کرتے، معافی بھی مانگتے، شکست بھی تسلیم کرتے، لیکن اللہ کے نبی تیری بیٹی پہلی دفعہ ہمارے پاس چل کے آئی ہے، ہم تیری بیٹی کو خالی نہیں بھیجنا چاہتے، ہماری طرف یہ تحفے لے جا اور جا کے اپنی بیٹی سے کہے عیسائیوں نے تیرے آنے کی عزت کی ہے۔ قبلہ نبی تحفے لے کے محمد اپنی بیٹی کے پاس آئے، آ کے کہتے زہرا عیسائیوں نے تیرے آنے کی عزت کی ہے، یہ تحفے قبول کر۔ سنو گے فکرہ، محمد کی بیٹی کہتی ہے بابا یہ تحفے میری طرف سے نا اپنے صحابہ میں تقسیم کر دینا اور ان سے کہنا آج میری بیٹی عیسائیوں کے مقابلے پر گئی تھی، عیسائیوں نے میرے نبی کی بیٹی کو خالی نہیں بھیجا۔ بیوی فرماتی ہے ان سے کہنا میری بیٹی عیسائیوں کے مقابلے پر گئی تھی لیکن انہوں نے میری بیٹی کو خالی نہیں بھیجا۔ آج ہمیں دکھ ہے تو صرف اتنا، محمد کی بیٹی جس کو عیسائیوں نے خالی نہیں بھیجا تھا
وہ باپ کے نوکروں سے حق مانگنے کے لیے 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ ہمیں دکھ صرف اتنا ہے، دادی نے حق مانگا، اسے حق نہیں ملا۔ بیٹے نے پوتے کے لیے، جناب سیدہ کے پوتے کے لیے پانی مانگا، امت نے اصغر کے لیے پانی نہ دیا۔ آج جھولا برآمد ہوگا پردہ داروں میں جناب علی اصغر کا۔ قسمت دیکھ رسول کے بچوں کی، بی بی حق مانگتی چلی گئی، حسین کا اصغر پانی مانگتے چلا گیا۔ آج حسین کے آخری سپاہی کا ذکر ہو، میں بڑا زیادہ پڑھ گیا ہوں، مصحف بھی آج کا طویل ہو جائے گا، لیکن زحمت ہو تو معاف کر دینا۔